گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اس سے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 23 دسمبر 2016 23 ربیع الاول 1438 ہجری جمعہ مبارک، ربیع النور مبارک۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے شاعر نے ایک ہی شعر میں ساری شریعت بیان کر دی۔ ہمارے شاعر نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی شعر میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ خالق ارض و سماوات جواب شکوہ کا شعر ہے، اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے، اگر تو نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، ان کے نقش قدم پہ چلا، تو یہ لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دوں گا، جو چاہے گا اپنی تقدیر لکھ لے۔ سبحان اللہ۔ پر شرط کیا رکھی؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ وفا کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو نماز کے ذریعے ٹھنڈا کر، یہ وفا ہے، یہ وفا ہے، یہ وفا ہے۔ آج عہد کر لو کہ آج کے بعد یہاں جو بھی بیٹھا ہے نماز کی پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ وفا کرے گا مصطفیٰ کریم سے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تیرے ہیں، وہ بھی اس کا ہو جائے گا جس کا سارا کچھ ہے، اور لوح بھی اس کی ہو جائے گی، قلم بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو تیرا دل کرتا ہے لکھ۔ بس شرط کیا کہ محبت کر، سیرت طیبہ پہ چل، صورت پہ چل، تو سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ درس کی ترتیب یہ آپ کی کلاس ہے، سیکھا کریں اور آگے سکھایا کریں۔ آپ سب کشف المحجوب کے مبلغ بنیں گے ایک دن انشاءاللہ تعالی، اپنے اپنے دروس دیا کریں گے انشاءاللہ تعالی، ولی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ولی بن جائیں گے۔ جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ کتاب لے لے اور پھر اپنے گھر میں درس دیا کرے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے۔ کشف المحجوب کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 153، موضوع حضرت روین بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خراج تحسین۔ پہلے حدیث پاک، تھوڑا سا میلاد کا موضوع چل رہا ہے، تھوڑی سی اس کی حدیث پاک کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ میلاد کیا ہے۔ یہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ بادشاہ دبا الخمیری کا واقعہ آپ کو یاد ہے، اس کے بعد وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ ہماری مرادیں بھری ہیں ان کے ساتھ، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ اللہ کرے کہ ہماری مرادیں بھری رہیں۔ حدیث پاک کے بعد پھر شجرہ نسب، پھر داتا علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، پھر شجرہ طریقت، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، پھر درس، پھر حاصل کلام، پھر دعا۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو قبول کرے۔ آپ ہمیشہ ہی آتے رہیں، ہمیشہ ہی آتے رہیں، اور ہر فرد کئی فرد لاتا رہے، کئی فرد لاتا رہے۔ کوشش کرے جدھر دھن ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے، دھن رکھیں ادھر کی۔ ہر وقت کسی ولی کے ساتھ جب کوئی لگ جاتا ہے تو اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے ولی بن جائیں۔ امام الاولیاء کے ساتھ لگے ہیں، خالی اولیاء کے ساتھ، ولی کے ساتھ، امام الاولیاء کے ساتھ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مہینہ آنے والا ہے، انہوں نے فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ حدیث پاک، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لیا اور بے شمار اماموں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ کمال حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف جلد 5 صفحہ نمبر 1961، حدیث نمبر 4813۔ بخاری شریف باب النکاح میں امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لیا۔ سویبہ خادمہ کس کی؟ ابو لہب کی۔ کون؟ کافر جس کے بارے میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب۔ حضور کا میلاد، اگر امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کا میلاد اگر کافر بھی بنائے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ میلاد کیا ہے؟ بعثت مصطفیٰ کی خوشی، حضور تشریف لائے، چاہے نبی سمجھ کے منایا ہو چاہے نبی نہ سمجھ کے منایا ہو، پھر بھی اس کا نفع ملتا ہے، پھر بھی اس کا نفع ملتا ہے۔ سویبہ کو بھیجا، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اولاد ہونے والی ہے، تو پتہ کریں ذرا سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سویبہ جب جاتی ہیں تو آ کے دودھ بھی پلایا انہوں نے۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی پلایا۔ جب واپس آ کے ابو لہب کو
بتاتی ہیں اپنے بھتیجے کی، ان کے بھتیجے کی خوشی کی خبر دیتی ہیں، وہ اتنا خوش ہوتا ہے آپ کی ولادت سے، 2 انگلیوں سے اسے کہتا ہے صہیبہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ آئے ہیں تو آزادیاں ملنا شروع ہو گئی۔ میلاد ہم کیوں نہ منائیں، مصطفیٰ آئے ہیں تو آزادیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اس کو آزاد کر دیا۔ 1 سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو ابو لہب خواب میں ملتا ہے۔ ابو لہب سے وہ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ خواب، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خواب ہے، دیکھو روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آگے کون لے رہے ہیں اس خواب کو؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں نے حدیث پاک بھی آپ کو بتا دیا، صفحہ پیج سب کچھ بتا دیا، اتنی معتبر یہ روایت ہے۔ 1 سال بعد جب دیدار ہوا، جب اس خواب میں دیکھا ابو لہب کو، پوچھا ابو لہب کیا گزری تیرے ساتھ؟ اس نے کہا برزخ میں ہر طرف جہنم کی آگ ہے میرے لیے، میں نے جو کیا تھا میں نے وہ دیکھ لیا، میں بد نصیب ہوں بس۔ فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بیتی تیرے ساتھ؟ اس نے کہا برزخ میں ہر طرف میرے لیے آگ ہی آگ ہے، بس جس دن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میں نے 2 انگلیوں کے ذریعے صہیبہ کو آزاد کیا، ان 2 انگلیوں میں پیر کے دن ٹھنڈا چشمہ نکلتا ہے، میں اس کو پی کے آگ بجھا لیتا ہوں، میں پورے ہفتے کی جہنم کی آگ بجھا لیتا ہوں اس کو۔ اے مومنو، اے حجویرینز، اگر کوئی کافر حضور کا میلاد منائے، پیدائش کی خوشی کرے تو اس کو اللہ نفع دیتا ہے، جس کے تو اعمال سب ریت پہ پانی کی طرح، اور اگر آپ بناؤ گے تو کیا نفع ملے گا؟ آخرت کی بہاریں لگ جائیں گی، جنت میں بڑے بڑے گھر ملیں گے، سرکار کی محبت ملے گی، سرکار کے تصور میں رہا کریں۔ کسی سے عشق کرنا ہو نا، سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے، یوں تیرا احترام کرتے ہیں، وضو کر کے تصور مصطفیٰ میں بیٹھ جایا کریں، خدا کی قسم تصور سے، مراقبے سے عشق ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو گر دے رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور سے کیسے محبت ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، تو میں یہ آپ کو نسخہ کیمیا دے رہا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف صوفی باصفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تصور مصطفیٰ میں بیٹھا جائے تو اس کو بھی درود کہتے ہیں۔ 2 زانو یا 4 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، تصور میں بیٹھے رہیں، اور پھر آپ کو ان سے عشق ہو جائے گا، جس کو بندہ سوچتا ہے اس سے عشق ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مر مٹنا کیا ہے کہ آپ کی سیرت پہ چلنا، صورت جیسی صورت کر لینا، سیرت جیسی سیرت کر لینا، تو پھر یہ ہوگا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا درس نمبر 153 شجرہ نسب۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا شجرہ طریقت 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا ذری قول ہے، آپ فرماتے ہیں استاد کے حقوق کو ضائع نہ کر۔ بہت بڑا آپ کا قول ہے، اس کو یوں سمجھیں، اس پہ حدیث پاک یوں ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ابو کا ثلاثہ، تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس سے تیری تولد ہوئی، دوسرا تیرا استاد جس نے تجھے پڑھایا، تیسرا تیرا باپ جس نے تجھے بیٹی دی۔ ابو کا ثلاثہ، اور سب سے بہترین باپ استاد کو کہا گیا جس نے تجھے علم سکھایا۔ پیغمبروں کے بعد حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ شجرہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حبیب اجمی، حسن بصری اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، اب استاد کی طرف ہی چل پڑے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے جس نے ایک حرف سکھایا، ایک لفظ سکھایا، وہ میرا آقا ہے، چاہے مجھے بیچ دے چاہے مجھے رکھ لے۔ بہت بڑا قول ہے آپ کا۔ ادب کیا کریں اپنے اساتذہ تلامذہ کا،
میرے استاد مزنگ میں رہا کرتے تھے، تو ہمارے ایک سٹار، نام لینا ان کا، کرکٹ کے سٹار ہیں، ان کی نانی رہا کرتی تھی مزنگ میں، کرکٹ کے سٹار ہیں ہمارے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ جب وہ ہمارے استاد وہاں پر جاتے غلام غوث، تو وہ اتنے معروف اور مشہور ہونے کے باوجود لمبا قد ہے ان کا، تو ایسے ادب سے کھڑے ہو جاتے، تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی کہ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ استاد جہاں بھی ملے، جن سے پرانا پڑا ہوا ہے، جب بھی ملے سواری سے اتر کے باہر آ جائیں، سائیکل پہ ہیں تو اتر جائیں، پیدل ہیں تو کھڑے ہو جائیں ادب سے، گاڑی پہ ہیں تو باہر آ جائیں، استاد کا احترام کریں۔ کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ مجھے ایک لفظ بتانے والا میرا آقا ہے، چاہے مجھے بیچ دے چاہے مجھے رکھ لے۔ یہ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کتاب اور صاحب کتاب کی طرف درود پاک پڑھیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ بزرگوں نے کشف المحجوب کو طریقت کی بخاری شریف کہا ہے۔ شریعت میں، طریقت میں یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بخاری شریف یہ شریعت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ توحید کی لازوال کتاب ہے۔ یہ بہت سے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے۔ ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے بارے میں فرمایا، اگر کسی کو کوئی شیخ کامل نہ ملے، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ دارا شکو سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، فارسی میں لکھے گی کتابوں میں کشف المحجوب کی کوئی ہم پلہ کتاب نہیں ہے۔ عبد الرحمن جامی نفات الانس میں لکھتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے لطائف اور حقائق اس کتاب میں جمع کر دیے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے۔ آپ نے اس کتاب کے 39 ابواب باندھے، کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے، دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کے تذکرے کیے۔ ہم صوفیہ کے تذکرے پڑھ رہے ہیں۔ آج جس صوفی کا تذکرہ ہے ان کا نام ہے شیخ رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر 245 اور 246 پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو موتی پروئے ہیں وہ آپ نے چننے ہیں، سبحان اور اللہ۔ ان موتیوں کو چن کے مالا بنا کے اپنے گلے میں ڈال، اللہ اکبر۔ کہ جو اس میں فرمایا گیا ہے مالا تب بھی بنے گی نا، اس پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کتاب۔ اور آپ نے 337 آیات اور جز آیات کا قرآن پاک سے حوالہ دیا اس کتاب میں، اور اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے۔ اتنے بڑے شیخ المشائخ ہیں آپ۔ پھر آپ نے 177 احادیث کا کشف المحجوب میں حوالہ دیا، اور سب کی سب حدیثیں صحیح ہیں۔ 531 بزرگان دین کے اقوال پیش کیے ہیں آپ نے، اور کمال اقوال ہیں سارے۔ قریب ہو جائیں، درس کشف المحجوب کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں ڈال لیں۔ آج ہمارا درس نمبر، سبق نمبر، ہم کشف المحجوب کو سبقن پڑھتے ہیں۔ اس کو یاد کر کے آیا کریں سبق کو، یا بعد میں جا کے یاد کر لیا کریں، پھر چھٹی نہیں ہوگی۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ چھٹی وہی کرتا ہے جس کا سبق کچا ہو۔ اسکول نہیں جاتا کہ یار آتا ہی نہیں ہے، کیا سناؤں گا، بستی ہو جائے گی، کلاس میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ چھٹی اس کو نہیں ملتی جس کا سبق یاد ہوتا ہے، اس کو پتا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، ڈر ہی کوئی نہیں ہے، جاتے ہی فر فر کر کے سناؤں گا۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اپنے سبق یاد رکھیں، مجھے اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو اپنے سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی سبق ہے، یہ وہ سبق ہے، یہ وہ عہد ہے کہ جب بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو 5 چیزیں اس پہ فرض ہو جاتی ہیں۔ نماز کی پابندی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا عہد کیا؟ کلمہ ایک عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد نماز نہیں ترک کروں گا، تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ اگر نماز ترک کرے گا تو عہد ٹوٹ جائے گا، عہد کچا ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کرے۔ دوسرا عہد، رمضان کے روزے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگر چھوڑے گا تو عہد ٹوٹ جائے گا، کبھی نہ چھوڑو رمضان کے روزے۔ زکوٰۃ دوں گا اللہ تعالیٰ، چوتھا عہد۔
اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو عہد ٹوٹ جائے گا، عہد نہ ٹوٹنے دے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال دے دے، صحت بھی دے دے تو حج کروں گا، اگر حج نہیں کرے گا مال ہونے کے باوجود تو عہد ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کرے ہم اپنے عہد کو کبھی نہ ٹوٹنے دیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے عہد کو کبھی نہ ٹوٹنے دیں۔ تبا تابعین سے یہ بزرگ ہیں، حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کے پانی سے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ سنیں، ان مشائخ میں سے ایک اپنے زمانے کی نادر شخصیت، ان کو قیمتی شخصیت کہا جاتا ہے۔ ہر بزرگ کو تقریباً 500 کے لگ بھگ بزرگوں کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا۔ کمال کی بات ہے کہ ایک خراج تحسین دوسرے خراج تحسین سے ملتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اتنی الفاظی آپ کے پاس، اتنی الفاظی آپ کے پاس، کمال کر دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے زمانے کی نادر شخصیت، اپنے زمانے کے پیشوا شیخ ابو محمد رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اکابر مشائخ میں سے ایک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مقرب اور خاص رازدار تھے، یعنی کہ دوست تھے۔ آپ تمام فقہا کے پیشوا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ 4 مسلکی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی مسلک ہیں، لیکن وہ عرب میں یا اپنے زمانے میں تھے۔ ان چاروں کو اللہ نے بڑا دوام دیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حنفی جن سے ہیں، امام شافعی جن سے شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل جس سے حنبلی ہیں، جیسے ہمارے غوث پاک حنبلی ہیں، امام مالک جس سے مالکی ہیں۔ یہ 4 جو مذہب ہیں، طریقے ہیں، یہ فقہ کے طریقے ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلے اخذ کیے ہیں، فقہ بنائی، یہ فقہ کے امام ہیں۔ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ جو ان چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی پیروکار ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے گروہ کے ساتھ رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ آگے آپ فرماتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے، ہم مشرف تھے۔ علم تفسیر، علم قرات میں مکمل مہارت حاصل تھی، دیگر علوم و فنون میں امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔ کوئی شخص ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے داتا فرماتے ہیں ان کے زمانے میں کوئی شخص ان کا ہم پلہ نہیں تھا، ان کا حال بلند تھا اور مقام رفت والا تھا۔ سیر و سیاحت میں مقام تفرید پر فائز تھے۔ تفرید کا مطلب ہے خلق سے فراغت حاصل کر چکے تھے، مخلوق سے فراغت حاصل کر چکے تھے، اور عبادت ریاضت کے حوالے سے مقام تفرید کے مالک تھے کہ عبادت اور ریاضت میں اپنی ذات سے بھی فراغت حاصل کر چکے تھے۔ آخری دور میں انہوں نے خود کو دنیا سے پوشیدہ رکھنے کے لیے قضاء کا منصب یعنی قاضی کا عہدہ لے لیا، لیکن ان کا مرتبہ مقام اتنا بلند تھا وہ اس طرح بھی خود کو نہ چھپا سکے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ منصب قبول کر لیا، قاضی کا عہدہ لے لیا کہ میں لوگوں سے چھپا رہوں، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ وہ خود کو پھر بھی نہ چھپا سکے۔ جو خراج تحسین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پیش کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خراج تحسین، ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان منقول ہے: بظاہر دنیا سے فارغ ہو کر بھی حقیقت میں ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور رویم بظاہر دنیا میں مشغول رہ کر بھی اس میں فارغ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے قاضی کا عہدہ لے لیا تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو چھپا نہ سکے، اتنے بڑے صوفی تھے کہ پھر بھی وہ اللہ پر مخلوق پر پھر بھی وہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بظاہر دنیا سے فارغ ہو کر بھی حقیقت میں ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنے بارے میں انہوں نے اپنی عاجزی کی، پھنسے ہوئے تو وہ بھی نہیں تھے دنیا میں، داتا صاحب کے پیر و مرشد ہے، عاجزی کا اظہار کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن رویم بن احمد بظاہر دنیا میں مشغول رہ کر بھی دنیا سے فارغ ہے۔ اس کا حاصل کلام، اس قول کا حاصل کلام یوں ہے کہ جیسے حضور سرور کائنات تھے تو دنیا میں ہی پر علائش سے پاک تھے، صحابہ کرام تھے تو دنیا میں ہی لیکن دنیا سے لٹے نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں بھی دنیا میں رہ کے دنیا سے پاک رہنا ہے، پھر ہی بزرگی ہے۔ اگر کوئی شخص جنگل میں چلا جائے، میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، یہ حاصل کلام ہے، آگے پھر اگلے کال کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی شخص اگر جنگل میں چلا جائے اور کہے کہ میں بد نگاہی نہیں کرتا، میں چغلی نہیں کرتا، میں غیبت نہیں کرتا، تو وہ کوئی کمال ہے، وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کس سے بد نگاہی کرے گا؟ کس کے ساتھ کس کی بات کرے گا؟ کیا جھوٹ بولے گا؟ کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے، لوگوں میں رہ کے بد نگاہی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، فلم ڈرامے گانے باجے سے، ہر طرح کے خرافات سے بچے اور پورا دین میں داخل ہو جائے، تو وہ سچا انسان ہے۔ وہ تو جنگل میں چلا گیا، وہاں چیز ہی کوئی نہیں ہے، اس نے کیا بد نگاہی کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ یہاں اس میلے میں رہتے ہوئے میلے میں اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ والے میلوں میں بھی تنہا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک کال اور پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی
داتا صاحب نے یہاں ایک بڑا خوبصورت کال دیا, بس وہ مکمل کر کے پھر آتے ہیں دعا کی طرف. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کیف حالک. حضرت روین بن احمد سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا حال کیا ہے, تو آگے آپ نے فرمایا آپ کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کیف حالو من دینہ و ہواہ ہمتہ دنیاہ لیس ہوا بصالح تقی ولا بعارف نقی. یہ عربی کی عبارت ہے. جب کشف المجوب کا درس شروع کیا تھا تو نیت کی تھی ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے. 50 عربی کی عبارتیں پڑھی ہیں پچھلے درسوں میں. حضرت امام زین العابدین کو خراج تحسین پیش کیا فرزدق نے. اللہ نے ہمیں وہ بھی توفیق دی کہ ہم نے 50 لائنیں عربی کی پڑھ کے پھر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کیا. یہ درس نمبر میرا خیال 100 سے پیچھے ہی ہے, کوئی 100 سے پیچھے ہی ہے. پچھلے درس جو نیٹ پہ آئے ہیں ضرور دیکھا کریں. یہ سارے ایڈریس ہمارے پاس ہے, نیچے لکھا ہوا ہے. آپ نے گوگل پہ جا کے صرف اصغر علی حجویری لکھنا ہے, قادری لکھنا ہے, اور سارے درس اوپن ہو جائیں گے. جو نمبر چاہیے ہو, جو موضوع چاہیے, سارے موضوع ہیں, سارے دیکھیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیا خوبصورت موتی پروئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عربی کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے, اس شخص نے جب پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے, تو اس شخص کا آپ نے فرمایا اس شخص کا حال کیا ہو سکتا ہے جس کا دین اس کی خواہش نفس ہو. عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں روین بن احمد. کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کا حال کیا, تو آپ نے فرمایا اس شخص کا حال کیا ہو سکتا ہے جس کا دین اس کی خواہش نفس ہو, جس کا مقصد دنیا ہو, نہ وہ نیک پرہیزگار شخص ہو اور نہ وہ صاف ستھرا عارف ہو. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس ذری کال کی ذری تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, انہوں نے اپنے نفس کے عیوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے. اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے نفس کو کھینچ کے رکھتے تھے اللہ والے. ہمیں بھی اپنے نفس کو کھینچ کے رکھنا چاہیے. یہ صبح فجر نہیں آج کل پڑھنے دیتا, تنگ کرتا ہے, ٹھنڈ لگتی ہے, 6:20 کا ٹائم ہے آج کل تقریباً مسجدوں میں, اور بندہ کہتا ہے یار گھر ہی پڑھ لیں, ساری زمین اللہ کی مسجد ہے. بے شک ساری زمین اللہ کی مسجد ہے, لیکن مجاہدہ کریں گے تو اللہ کو پائیں گے نا, جدوجہد کریں گے تو اللہ کو پائیں گے نا. کوشش کر کے باہر نکلیں گے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو جائیں گے. آپ نے حکم دیا اپنے مرید کو, میرے مرید جماعت کے ساتھ نماز پڑھ, تو آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, پکے عاشق ہیں, تو بس جتنی مرضی ٹھنڈ ہو, جیسی بھی طبیعت ہو, جماعت کے لیے نکل پڑا کریں. خود ہی اللہ کی ذات آپ کی مدد کرے گی. آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نفس کے نزدیک دین صرف خواہشات کا نام ہے, اور نفس کے پیروکار لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کو دین قرار دیتے ہیں, اور اپنی خواہشات کی پیروی کو شریعت کی فرما برداری کا نام دیتے ہیں. جو شخص ان کے طریقے پر چلتا ہے اگرچہ وہ بدعت ہی کیوں نہ ہو, اس کے نزدیک وہ شخص دیندار ہوتا ہے, اور جو شخص ان لوگوں کے طریقے کے خلاف چلتا ہے در حقیقت وہ پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو, اسے بے دین قرار دیتے ہیں. آپ نے ایک گروہ کی نشاندہی کی, اس دور میں بھی تھا, آج بھی ہے, جنہوں نے دین میں خرافات پیدا کیے ہوئے ہیں. کسی میں بھی ہوں وہ لوگ, کسی مسلک میں بھی ہوں, خرافات پیدا کیے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے مطابق دین پہ چلیں تو آپ کو دیندار کہیں گے, اور اگر آپ ان کے مطابق نہ دین پہ چلیں تو آپ جتنے مرضی پرہیزگار ہوں, جتنے اللہ والے ہو, آپ کو وہ کبھی اللہ والا نہیں مانیں گے. یہ اس دور میں بھی تھے, آج بھی ہیں. یہ عشق مصطفیٰ, ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں ہر مسلک اور ہر کوئی مناتا ہے. کوئی سیرت کانفرنسیں کر کے مناتا ہے, کوئی سورت کانفرنسیں کر کے مناتا ہے. جو میلاد کو نہیں منتا, مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ گھسوڑیا, وہ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے, اس کو پہچانے, وہ آپ کو روکتا ہے. ورنہ ہر مقام تباہ فکر میلاد مناتا ہے, کوئی سیرت کانفرنس کر کے مناتا ہے, کوئی سورت کانفرنس کر کے مناتا ہے. سارے ہی مناتے ہیں. جو میلاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا, ایمان رکھے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اگر کوئی سادہ مسلمان ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تحقیق کریں اور توبہ کریں وہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سارے کے سارے مسالک میلاد مناتے ہیں, طریقے تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں, مناتے سارے ہی ہیں. سب اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان لوگوں کے پیچھے نہ لگے تو ہمیں دیندار کہتے ہی نہیں. جیسا انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے, اپنا ہی ان کا ایک سسٹم ہے, ان میں پیر فقیر بھی ہیں, عالم بھی ہیں. آپ نے دیکھ لینا کہ یہ ایسی بات تو نہیں ہے کوئی جو خرافات اس میں شامل ہیں, ان کو نکالنا ہے. درود پاک پڑھیں. یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے بارے میں جن کی میں نے ابھی نشاندہی کیا, آپ نے فرمایا ہمارے زمانے میں یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس زمانے میں بھی یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. لوگوں نے دین میں جو نئی چیزیں کر کے اسی کو دین قرار دے دیا تھا. جو ان کی طرح نہیں کرتا تھا اس کو بے دین کہتے تھے.
بے دین کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, ہم اس طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. حضرت رویم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرنے والے شخص کو اس زمانے کی طرف, جو سوال اس نے کیا آپ نے اس زمانے کی طرف اس شخص کی توجہ کرائی کہ آج کل یہ حالت بنی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں سوال کرنے والے شخص کی توجہ اس زمانے کے حالات کی طرف مبذول کرائی تھی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے سوال کرنے والا شخص خود اس آفت میں مبتلا ہو. سمجھا اس کو رہے ہیں, بات خود پہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے سوال کرنے والا شخص خود اس آفت میں مبتلا ہو, انہوں نے اس کی اصلاح کے لیے اپنی کیفیت کو اپنی طرف منسوب کر کے بیان کر دیا ہو, اور یہ کسی کی اصلاح کرنے کا بہترین طریقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کسی کی اصلاح کرنے کا بہترین طریقہ ہے. بڑا خوبصورت واقعہ حاصل کلام میں لیا ہے. حسنین کریمین, ننھے شہزادے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی, ایک بابا جی کو وضو کرتے دیکھا. بڑا مشہور واقعہ. وہ بابا جی وضو صحیح نہیں کر رہے تھے. اللہ والے کس طرح اصلاح کرتے ہیں. آپ نے کہا بابا جی دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, کس کا وضو صحیح ہے؟ حسن مجتبیٰ نے پہلے وضو کیا, پھر امام حسین نے وضو کیا. بابا جی شرمندہ ہو گئے. بابا جی نے کہا بچوں میرا ہی وضو صحیح نہیں. آپ دونوں نے تو کمال وضو کر دیا. ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہے. نجیب الطرفین ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور امام حسن کی معاملہ فہمی کی تصویر ہیں. آپ معاملہ فہمی کی تصویر ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حاصل کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی کسی کی اصلاح کریں اس طرح کریں جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. تو کہ نا لوگوں کے سامنے نہ اسے کہیں بھائی یہ نہ کہا تو نے غلط کیا, ایسے نہ کہیں. خود پہ لے لیں کہ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا, اب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے. وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ یار مجھے یہ بات کچھ اس طرح ہے. توبہ کا واقعہ. توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا. ہم ہر جمعے توبہ کرتے ہیں. جمعہ عید کا دن ہے, اور عید کے دن اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. عید کو اللہ تعالیٰ نے جب کسی دن کو اللہ نے عید کہا تو پھر وہ بڑی برکتوں والا دن ہے. اور انبیاء کے جو وفات ہوتی ہے وہ ان کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے. ان کی پیدائش مقدم ہے. کچھ لوگ میلاد کے بارے سے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے, اور روایات میں آتا ہے کہ آدم جمعے کو پیدا ہوئے اور جمعے کو فوت ہوئے. اگر نبی کی فوتیدگی سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو جمعے کے دن کو پھر عید کا دن نہ کہا جاتا, کیونکہ آدم علیہ السلام جمعے کو فوت ہوئے ہیں. اس لیے ہمارے نبی زندہ ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے. آپ زندہ ہیں واللہ, آپ زندہ ہیں واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ کی زندگی کو زندگی مانیں گے تو ہم زندہ رہیں گے, ورنہ ہم ایسے مردہ ہو جائیں گے کہ جن کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. میں نے رحمت کا وما ارسلناک کا رحمت للعالمین کا آپ کو ترجمہ بتایا تھا نا. اس ہستی کو زندہ ہونا چاہیے جس کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا گیا ہے. خالق ارض و سماوات نے ان کو اتنا بڑا لقب دیا. اس ہستی کو حاضر و ناظر ہونا چاہیے, اس ہستی کو حاجت کا پتہ ہونا چاہیے, اور اس ہستی کو حاجت کے پورا کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. یہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو چاروں چیزیں عطا فرمائی ہیں. آپ کے نبی کو چاروں چیزیں عطا فرمائی ہیں. توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا. ہم پلٹ آئیں اللہ کی طرف, اللہ سے صلح کر لیں, اللہ سے صلح کر لیں. اے اللہ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حجویرینز, مومنین, مومنات جو انٹرنیٹ, کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے یہ درس دیکھ رہے ہیں, ہم سب تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تیرا وعدہ ہے ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, ولی کی چوکھٹ پہ چلتی کے بل نکلتے ہیں, ولی کی چوکھٹ پہ اللہ رب العالمین توبہ قبول ہوتی ہے. ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ضامن بنا کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی, خالق ارض و سماوات نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اور جو گناہ تھے سب معاف ہو گئے, قضائی باقی رہ گئی.
جو نمازیں قضا ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں، جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں سے کوئی زیادتی کوئی کمی بیشی ہوگی ان سے معافی مانگ لیں، جو کسی کا دینا ہے جو دے سکتے ہیں دے، باقی کا وعدہ کر لیں، دے سکے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ باقی اپنے جناب سے عطا کر دے گا اگر حالت مجبوری۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم زميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين وحب الفقراء والغرباء والمساكين سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ تجھے درود تاج کا صدقہ، تجھے درود تاج کا واسطہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چھلے دار زلف عنبرین کا صدقہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، آپ کے علم نشرح کے سینے کا صدقہ، پورے وجود اطہر کا صدقہ، آنکھوں کا صدقہ، اللہ رب العالمین ہم سب کے دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ کی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلوں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے، کدورتیں نکال دے، پریشانیاں نکال دے، اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ پاک ہمیں اطمینان عطا فرما، اللہ اطمینان عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے عزتوں کو عزت دائمی عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں، اللہ وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں، یا اللہ سب کو نجات بخش دے، سب کو صحت دے دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ غریب ہونا، اللہ تعالیٰ بیمار ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے، اللہ ہمیں بیمار ہونے سے بچا، یا اللہ ہمیں غریب ہونے سے بچا، اللہ ہمارے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دے، اللہ ہمیں اپنے شاکرین میں فرما، اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہم پہ نعمتوں کی انتہا کر دے، اللہ ہم پہ کرم کر دے، ایمان سے ہمارے دل کو بھر دے، رزق سے ہماری جیب کو بھر دے، اللہ ہمیں اطمینان فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا، یا رب العالمین۔ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، والدین پریشان ہیں، اللہ نیک کے اسباب پیدا فرما، نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما، اللہ پاک جو بچیاں اجڑ گئی ہیں اللہ ان کو دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ پاک تیرے پیارے نبی نے ایک دن صحابہ سے کہا میں آپ کو ایک بہترین صدقہ بتاؤں، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر کسی کی بچی اجڑ کے دوبارہ دروازے پہ بیٹھ جائے، اس پہ وہ ایک جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کی ہم میں سے یا کسی کی بچی اللہ پاک اجڑ کے اپنے دوبارہ دروازے پہ آ گئی ہے تو ہمیں اس کی خدمت کرنے کی، اس پہ صدقہ اور اس پہ مال خرچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کو بیکار ہم اس کو بیکار نہ سمجھیں، اللہ اس کا دوبارہ کوئی نیک اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ قرض داروں کو بار قرض سے نجات دے دے، اللہ قرض داروں کو بار قرض سے نجات دے دے، اللہ بیماروں کو صحت دے دے، اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ کس چوکھٹ پہ جائیں یا اللہ تیری چوکھٹ کے سوا کوئی چوکھٹ نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہماری مشکلیں آسان کر دے، امام الاولیاء سید علی حجویری کا واسطہ ہے، ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ اقبال صاحب کی عمرے میں برکت عطا فرما، ان کے سفر میں آسانی پیدا فرما۔ طاہر سعید صاحب کے باقی جملہ جو احباب بیٹھے ہیں، جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک اٹھنے سے پہلے ان کی حاجتیں پوری کر دے، اللہ ہم سب کی اٹھنے سے پہلے حاجتیں پوری کر دے۔ خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقع علیہما کنی حاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد والہ واصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بابا جی مالا والے کی بھی خیر فرما۔